ریزالو کر دیا۔ ایک موٹیویشن اسپیکر ہے ساحل عظیم صاحب، وہ کہتے ہیں جی انجینئر محمد علی مرزا کو جو تصوف ہے وہ سمجھ ہی نہیں آیا، اور وہ بیچارے کی غلطی یہ ہے کہ اس کو تصوف سمجھ نہیں آیا، اس لیے وہ بار بار یہ باتیں کرتا ہے چشتی رسول اللہ اور یہ ساری باتیں نہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب ہے، آپ کسی پہ جھوٹ نہ باندھیے گا۔ آپ نہیں میں یہ کلپ کے اندر میں چلا دوں گا۔ جی چلائیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ جس صاحب کا نام لے رہے ہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو پھر میرا اور ان کا کوئی اختلاف ہی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو تصوف سمجھ نہیں آیا، وہ کسی اور سینس میں نہیں وہ دیکھیں نہیں یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا، استغفر اللہ۔ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تصوف کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس طرح کچھ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے۔ نہیں وہ انہوں نے وہ جو بھی کلپ ہے میں نے سنا اس میں انہوں نے کوئی بات کی ہی نہیں ہے، وہ بات کریں گے تو جواب لے لیں گے، صرف انہوں نے ایک بات کی ہے، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جعلی صوفی پھر رہے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جعلی چیز کی اصل بھی کوئی موجود ہے، یہ نا، تو میں نے اس کا جواب ان کو دیا نا کہ یہ جال کس کی ہے، کس اصل کی ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل یہ تھا کہ غلاف کعبہ چڑھتا تھا، انہوں نے جعلی بابوں کی قبروں پہ چادریں چڑھانا شروع کر دی، اصل یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی قبر پہ کچھ چادر چڑھاتے تھے مولا علی علیہ السلام، تو یہ اس کی اصل نہیں ہے، یہ انہوں نے نقل اتاری ہے کعبے کی اور بالکل غلط اینالوجی بنائی۔ اچھا میں نے انہیں بتایا کہ اصل یہ تھی کہ انبیاء اصل ہوتے تھے جو ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے اس پلانٹ ارتھ پہ، نبیوں کی لوگ عزت کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ نبیوں کو تو لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہم نبی کی سیٹ پہ آ کے ان کے خلفاء کی حیثیت سے بیٹھ گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ان کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لیتے تھے، انہوں نے اپنے بابوں کے پسینے، منہ کی ہڈیاں اور ان کے تبرکات لینے شروع کر دیے، حالانکہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے کسی نے نہیں لیے تھے۔ تو اس کی اصل انبیاء تھے، یہ انبیاء کی نقلیں اتار کے انبیاء کے دین میں انہوں نے رکھنا ڈالا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں نا احیاء العلوم، انہوں نے ذکر کیا جی احیاء العلوم پڑھے، ہاں سمتھنگ لائک کچھ ایسے جی تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تصوف کی جن کتابوں کا آپ لوگ نام لیتے ہیں اور جن کتابوں کا نام آپ نے صرف سنا ہوا ہے، وہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھ لی تھی جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ کشف المحجوب، رسالہ کشیریہ، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، کیمیائے سعادت، یہ وہ ساری کتابیں اس میں میجارٹی امام غزالی کی ہیں۔ منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب، رسالہ کشیریہ ابوالقاسم کشیری جو علی اجویری صاحب کے استاد تھے، اور علی اجویری صاحب کی کشف المحجوب، یہ میں نے اس وقت پڑھ لی ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ امام غزالی سے ہی پوچھ لیں، وہ کیوں کہتے ہیں غزالی کی تصوف ٹھیک ہے۔ غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے، المنقذ من الضلال، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور نے کیا ہے، اس کا اردو میں عنوان ہے اندھیروں سے اجالوں کا سفر۔ اس میں امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے کہ میں صوفی کیوں بنا، اس میں تو وہ دعویٰ کر رہا ہے میں انبیاء سے ڈائریکٹ ملتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کسی صحابی نے حضور کی وفات کے بعد ان سے ملاقات کی ہے؟ کبھی مولا علی نے، کبھی سیدہ فاطمہ نے، اتنے بڑے بڑے بلنڈرز اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ وہی کچھ ہے اور